یہ کون ہے جس نے مرحب کو مارا؟ سنا ہے دشمن پھر سے ہمارے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ خیبر عرب کا ایک بہت مضبوط اور اہم علاقہ تھا جو مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا۔ یہ زمین زیادہ تر یہودی قبائل کا مرکز سمجھی جاتی تھی، جہاں ان کی آبادی، تجارت اور معمولات زندگی مضبوط بنیادوں پر قائم تھی۔ خیبر اپنی بے پناہ دولت، بلند اور محفوظ قلعے اور جنگجو پہلوان اور تجربہ کار فوجی قوت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ یہاں کے قلعے پتھروں سے مضبوط بنائے ہوئے تھے جنہیں فتح کرنا آسان نہیں تھا، اور اسی لیے خیبر کو اس دور کا ایک ناقابل شکست قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ اونچی دیواریں، مضبوط دروازے اور قلعے کے گرد حفاظتی بندوبست دشمن کے لیے خوف کی علامت تھے۔ اسی لیے عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ جس نے خیبر جیت لیا اس نے عرب جیت لیا۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھا، بلکہ خیبر کی طاقت، اس کے جنگجو قوت اور اس کے نہ گرنے والے قلعوں کا اظہار تھا۔ یہودی سردار مدینہ کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ وہ صرف زبانی مخالفت پر قائم نہیں رہتے، بلکہ مختلف قبائل کو بھڑکا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا لشکر بنانے کی کوشش میں تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی اکثر یہی سردار اہم کردار ادا کر چکے تھے۔ انہوں نے قریش اور دوسری قبائل کو مدینہ پر حملے کے لیے تیار کیا۔ اس مسلسل فتنہ انگیزی نے مدینہ کے مسلمانوں کے لیے سخت خطرہ پیدا کر دیا ہوا تھا۔ سنا ہے دشمن پھر سے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدات کی وعدہ خلافی کی اور اپنی زبان اور عمل دونوں سے دھوکہ دیا۔ انہوں نے امن اور وفاداری کے وعدوں کو بھلا کر اسلام کے خلاف کھلے عام دشمنی اختیار کر گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دشمنی بڑھتی آگ کی طرح پھیل گئی، بلکہ جنگ کی صورت میں تبدیل ہوئی۔ مختلف قبائل سے رابطہ کیا گیا، ہتھیار جمع کیے جا رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف پورے عرب کو بھڑکانے کے منصوبے بننے لگے۔ یہ صرف معاہدہ توڑنا نہیں، بلکہ اسلام کے مستقبل اور مدینہ کی حفاظت کا فیصلہ بن چکی تھی۔ دشمن اپنی حد کراس کر چکے تھے اور خطرہ دن بدن بڑھتا نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے 7 ہجری میں رسول اللہ نے خیبر کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ یہ فیصلہ بصیرت اور امت کے امن کے لیے لیا ضروری ہو گیا تھا۔ اس لشکر میں تقریباً 1400 صحابہ شامل تھے جو ایمان، صبر اور یقین سے سرشار تھے۔ ان کے پاس زیادہ مقدار میں اسلحہ نہیں تھا، مگر اللہ پر کامل بھروسہ ان کی ہمت تھی، اور یہی وہ قوت تھی جو ہر مضبوط قلعہ کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ، اللہ کرے۔ مسلمان صبح کے اندھیرے میں فجر کے وقت خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب خیبر کے لوگوں نے اچانک لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر چیخنے لگے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ ان کے چہروں پر خوف اترنا شروع ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان صرف جنگ کے لیے نہیں آئے، بلکہ اب ظلم اور سازشوں کا حساب لینے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا قلعہ مضبوط تھا، اسے گرا دیا گیا۔ قلعوں کی دیواروں سے یہودی مسلسل تیر برسا رہے تھے۔ ہر طرف پتھر، تیر اور ڈر کا ماحول تھا، مگر مسلمان صبر اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ خیبر کی جنگ کئی دن تک لڑی گئی، مگر سارے قلعے اپنی مضبوطی کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہے تھے۔ مسلم فوج نے بہادری دکھائی، لیکن دشمن کے قلعے بھی اپنی قوت دکھاتے رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر ہر صحابی کی تمنا تھی کہ یہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہو۔ اگلے دن رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلوایا، جبکہ ان کی آنکھوں میں شدید درد اور سوجن تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری آنکھیں ٹھیک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہان حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور اللہ سے دعا کی۔ اسی لمحے حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی کوئی درد ہی نہ ہو۔ پھر رسول اللہ نے اسلام کا جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام پر آگے بڑھو۔ حضرت علی علیہ السلام جھنڈا لے کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔
یہودیوں کا مشہور پہلوان مرحب، جس کا نام اور قصے بہت مشہور تھے عرب میں، اپنی پوری طاقت اور گھمنڈ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ مرحب لوہے کی وردی پہنے ہوئے تھا اور زور سے اپنی شجاعت کے شعر پڑھنے لگا، اور مرحب نے حضرت علی علیہ السلام پر 3 دفعہ تلوار سے وار کیا لیکن ناکام رہا۔ آخر حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور ایک زبردست وار کیا جو مرحب کے لوہے کی وردی سمیت سر کو چیر گیا اور 2 ٹکڑے ہو گئے، اور مرحب کے گرتے ہی خیبر کا قلعہ لرز گیا۔ یہودی دیکھ کر کانپنے لگے، گویا وہ ملک الموت کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مرحب کو قتل کرنے والا عرب کی سرزمین پر کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ یہ کون ہے جس نے مرحب کو مارا؟ اور حضرت علی نے خیبر کا دروازہ جو بہت بھاری تھا، کہا جاتا ہے کہ خیبر کا دروازہ 40 لوگ کھولتے اور بند کرتے تھے، حضرت علی شیر خدا نے اس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے ایسے اٹھا کے اکھاڑ دیا جیسے ان کے سامنے کچھ بھی نہ ہو۔ یہیں سے فتح خیبر کا راستہ کھل گیا، اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک کے بعد ایک قلعے گرنے لگ پڑے۔ جو قلعے کبھی ناقابل شکست ہوا کرتے، وہ مسلمانوں کے صبر، ہمت اور اللہ پر یقین کے آگے ٹک نہ پائے۔ یہودی سردار اپنی طاقت میں کمی دیکھ کر بھروسہ کھو چکے اور آخر میں مجبور ہو کر صلح کی درخواست پیش کر دی۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اب مقابلہ ممکن نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون خرابے سے بچنے کے لیے انصاف بھرا فیصلہ کیا۔ نہ انتقام لیا گیا، نہ بے وجہ سزا دی گئی، بلکہ امن کا راستہ اپنایا گیا۔ رسول اللہ نے یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ شرط رکھی آپ نے کہ وہ فصل کا مقرر کیا گیا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ اس طرح بنا مزید خون خرابے ہونے سے بچا لیا گیا، اور خیبر کی زمین سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا، اور اسلام معاشی طور پر بھی بہت مضبوط ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دوران حضرت صفیہ سے نکاح بھی کر لیا۔ خیبر فتح ہونے کے بعد عرب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام اب کمزور نہیں رہا، یہ ایک بڑی ریاست بن رہا ہے جس کی بنیاد صرف تلوار پر نہیں بلکہ ایمان اور اللہ کی مدد پر منحصر تھی۔ اس فتح کے بعد عرب کے دشمن قبیلے کھلے عام اسلام کے خلاف کھڑے نہ ہو سکے۔ جو لوگ پہلے سازشیں کرنے میں ماہر تھے اب سوچ سمجھ کر قدم بڑھاتے، کیونکہ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فتح کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے تاکہ یہ فتح لوگ ہمیشہ یاد رکھیں۔ خیبر کے بعد مدینہ عرب میں ایک طاقتور ریاست بن چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں لوگوں سے انصاف کر کے دکھایا کہ طاقت ملنے کے بعد بھی انصاف کیا جا سکتا ہے۔ فتح خیبر صرف ایک جنگ نہیں بلکہ اسلام کے اخلاق اور عدل کی زندہ مثال بن گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ سبق اوروں تک بھی پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں ایسے اور قرآنی واقعات سنیمیٹک سٹائل میں لاؤں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا: یا اللہ ہمیں انصاف کی قوت عطا فرما، ہمارے دل سیدھے رکھ اور ہمیں اپنے حوالے رکھ، آمین۔